نیلسن منڈیلا نسل پرستی کے خلاف مضبوط ترین آواز۔ کسی بھی شخص کے سامنے اگر یہ سوال رکھا جائے کہ جنوبی افریقہ میں اپنی قوم کے اہم ترین رہنما کون گردانے جاتے ہیں تو ذہن میں جھٹ سے ایک ہی نام امڈے گا، نیلسن منڈیلا۔ 5 دسمبر کو اسی عالمی رہنما کی 11ویں برسی تھی جسے جنوبی افریقہ میں قوم کے باپ کا مقام حاصل ہے۔ اپنے ہی وطن میں نسل پرستی سے متاثرہ سیاہ فاموں کو ان کے بنیادی حقوق دلانے اور ملک کو جمہوری بنانے میں نیلسن منڈیلا نے اپنے لہو سے چراغ جلایا۔ جوانی میں مسلسل 27 سال قید کاٹی۔ 1990 میں رہا ہوئے تو سیاہ فاموں کو استحصال سے بچانے کی جدوجہد وہیں سے پھر شروع کر دی، جس کا سلسلہ 1964 میں ان کی گرفتاری سے قطع ہوا تھا۔ ڈیموکریٹک جنوبی افریقہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے، امن کا نوبل انعام حاصل کیا اور دنیا بھر میں نسل پرستی اور استحصال کے خلاف مضبوط آواز اور استعارہ بن گئے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے گاؤں مویزو میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام رولہا ہلا رکھا۔ منڈیلا کے والدین ان پڑھ تھے مگر انہوں نے بچے کو اسکول بھیجا اور وہ اپنے قبیلے کا اسکول پہنچنے والا پہلا بچہ قرار پایا۔ اس کی سفید فام استانی نے حسب روایت اس کا انگریزی نام نیلسن رکھ دیا۔ نیلسن نے تعلیم کا سلسلہ ٹوٹنے نہ دیا اور یونیورسٹی پہنچا۔ فورٹ ہیئر یونیورسٹی میں 19 سال کے نیلسن منڈیلا کی ملاقات اولیف تھمبو نام کے نوجوان سے ہوئی اور یہ ملاقات عمر بھر کی رفاقت میں بدل گئی۔ اولیف تھمبو ہی وہ شخص تھا جو نیلسن منڈیلا کی تحریک میں اس کا دست راز بنا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی کی پہلی بغاوت اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں یونیورسٹی کی پالیسیوں کے خلاف کی۔ نیلسن منڈیلا سے کہا گیا کہ یا تو وہ نام نہاد طلبہ کونسل کے انتخابات کو تسلیم کریں یا یونیورسٹی چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی اور فکری آزادی گروی رکھنے کے بجائے یونیورسٹی کو خیر بات کہنا زیادہ پسند کیا، چونکہ قدرت نے نیلسن منڈیلا کو صرف سیاستدان نہیں بلکہ ایک دانشور سیاستدان کے روپ میں ڈھالنا تھا، اس لیے فطری طور پر تعلیم کے حصول کا شوق ان کی شخصیت میں پنپتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے یونیورسٹی آف لندن سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر قانون کی تعلیم امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ نیلسن منڈیلا نے عملی سیاست کا آغاز 1948 میں اس وقت کیا جب نسلی امتیاز کی حامی جماعت افریقن نیشنل پارٹی برسر اقتدار آئی۔ نیلسن منڈیلا نے افریقن نیشنل کانگریس نامی جماعت کے تحت ہونے والی نسلی امتیاز کے خلاف اپنی سیاسی مہم جوئی کا باقاعدہ آغاز کیا اور 1955 میں کانگریس آف پیپلز کی قیادت کی، جس کے چارٹر آف فریڈم کی بدولت انسداد نسلی امتیاز کی مہم کو عوامی حلقوں میں پذیرائی اور تقویت ملنا شروع ہوئی۔ اس دوران نیلسن منڈیلا اور ان کے دوست اولیف تھمبو نے ایک قانونی فرم کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ لوگ سفید فام افراد کی طرف سے تعصب اور ظلم کا شکار ہونے والے سیاہ فام باشندوں کو جنوبی افریقہ میں مفت قانونی معاونت اور امداد فراہم کرتے تھے۔ نیلسن منڈیلا کا ایک اہم کارنامہ انقلابی نظریات کی ترویج ہے۔ نیلسن منڈیلا نے دھمکیوں سے نہ ڈرنے اور سامراجی طاقتوں کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے جیسے 2 اہم اصولوں کی بنیاد پر جنوبی افریقہ میں ایک عظیم انقلاب کی داغ بیل ڈالی۔ نیلسن منڈیلا کی نسلی امتیاز کے خلاف اس وسیع تر جدوجہد کے آغاز نے حکمرانوں کو ان کا سخت مخالف بنا دیا، جس کے نتیجے میں 1956 میں ان پر مختلف نوعیت کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اب نہ ہی وہ سفر کر سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے ملاقات۔ نیلسن منڈیلا پر عوامی مقامات حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی تقریر کرنے پر پابندی تھی۔ 5 دسمبر 1956 کو 150 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر کے ان پر غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ یہ قانون خصوصی طور پر نسلی امتیاز کے خلاف متحرک کارکنوں کو ہراساں کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا پر مقدمہ چلتا رہا اور بالآخر 1961 میں انہیں شواہد ثابت نہ ہونے کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد نیلسن منڈیلا نے افریقن نیشنل کانگریس کے تحت حکمران جماعت کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، جس پر پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ اس میں بے شمار سیاہ فام اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پولیس کی جانب سے نہتے سیاہ فام افریقیوں کے قتل عام اور افریقن نیشنل کانگریس پر پابندی کے بعد نیلسن منڈیلا نے اپنی غیر مسلح جدوجہد کو ترک کر کے مسلح جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اپنی زندگی کا بنیادی ہدف نام نہاد افریقی حکومت کے خاتمے کو قرار دے دیا۔ اپنی مسلح جدوجہد کے دوران وہ مسلسل روپوش رہے۔ 27 اپریل 1994 کو جنوبی افریقہ میں انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اس میں ہر رنگ و نسل کے باشندوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ ان انتخابات میں افریقن نیشنل کانگریس نے 62% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور نیلسن منڈیلا 10 مئی 1994 کو ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہو گئے۔ نیلسن منڈیلا نے صدر منتخب ہونے کے بعد گوروں سے سیاہ فام باشندوں یا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتخاب لینے کے بجائے ایسے فیصلے کیے جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں طبقاتی فرق کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا۔ نیلسن منڈیلا کی سیاہ اور سفید فام باشندوں کے مابین مفاہمت کی اس پالیسی کو بھی عالمی سطح پر زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ نیلسن منڈیلا کے دور صدارت میں بڑے پیمانے پر سماجی اور معاشی اصلاحات ہوئیں۔ نیلسن منڈیلا کو دوسری مدت کے لیے صدر بننے کی خواہش نہیں تھی،
اس لیے نیلسن منڈیلا کی خواہش و اصرار پر ان کی جگہ 1999 میں تھابو مبیکی کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ ملکی صدارت کا عہدہ چھوڑنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے عملی سیاست سے بھی مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نیلسن منڈیلا کو ان کی خدمات پر 250 سے زائد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں سب سے قابل ذکر 1993 کا نوبیل پرائز برائے امن ہے۔ دنیا کے اس بڑے رہنما کا 95 سال کی عمر میں 5 دسمبر 2013 کو انتقال ہوا۔ آج نیلسن منڈیلا دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی عظیم و دلفریب داستان حیات یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر اقتدار کو عوام کی بہتری اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زوال آشنا نہیں کر سکتی۔